الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، 2 ماہ قبل ایک عنوان پر جمعہ میں آپ حضرات کی خدمات میں بیان ہوا تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو، مسلمان کو 24 گھنٹے والی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 40 باتوں کے اندر ایسی قیمتی باتیں تحریر فرمائی ہے اور امت کو بتایا ہے کہ اگر ان 40 باتوں پر روزمرہ کی زندگی میں ہمارا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ان میں سے 20 باتیں 2 مہینے قبل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد جو جمعہ آیا اس میں باقی 20 باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن فلسطین کا واقعہ پیش آیا اور مسلسل حالات بدلتے رہے، اس لیے وہ 20 باتیں بعد والے بیانات میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ تو آج ارادہ ہوا کہ ان 40 باتوں میں سے باقی 20 باتیں کیا ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ بھی ارادہ ہے کہ ان کو تیلگو زبان میں ٹائپ کرا کر انشاءاللہ مسجد میں کسی جگہ نوٹس بورڈ میں لگا دیا جائے گا۔ آپ اس کا فوٹو لے کر کے اپنے گھر میں بھی ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم ان کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے بات یاد ہو جائے گی اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
تو 21ویں بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سب کاموں کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے اور پابندی کے ساتھ اس وقت کا خیال کرنا چاہیے. یعنی ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک وقت فکس کر کے رکھنا چاہیے کہ اتنے بجے فلاں کام کروں گا، اتنے بجے فلاں کام کروں گا، اتنے گھنٹے سے لے کر اتنے گھنٹے تک میرا یہ وقت فلاں کام کے لیے ہے. اس طرح آدمی 24 گھنٹے کی زندگی کو مرتب کر کے لکھ کر کے رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وقت کے اندر برکت آ جاتی ہے اور کام جلدی پورا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھانہ بھون جو کہ مظفر نگر یو پی میں ہے، وہاں ان کے استاذ ملنے کے لیے آئے. استاذ اسٹوڈنٹ سے ملنے آ رہے تو اسٹوڈنٹ کا کتنا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاد خود چل کر اسٹوڈنٹ کے پاس تشریف لے گئے. ایسے وقت میں پہنچے استاد کہ اس وقت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن، قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے. خادم نے آ کر حضرت کو بتایا کہ آپ کے استاد تشریف لائے ہیں، تو فوراً اٹھ گئے اور اپنے استاد کا استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا، ان کو بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور کہا کہ حضرت میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں. یہ کہہ کر چھٹی لی اپنے استاد سے اور جا کر پھر لکھنے بیٹھ گئے. 5 منٹ تک قرآن کی تفسیر لکھی، روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتے تھے. 5 منٹ تک انہوں نے لکھا، اس کے بعد کتاب بند کر دیا اور استاد کی خدمت میں حاضر ہو گئے. استاد نے پوچھا، ارے بھائی کون سا ایمرجنسی والا کام تھا کہ تم ہم سے چھٹی لے کر کے گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں نے یہ جو وقت ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے فکس کیا ہوا ہے، اگر ایک دن بھی میں نے اس کام کو اس وقت میں کرنا چھوڑ دیا تو 40 دن کی برکت چلی جائے گی، پھر ناغا ہو جائے گا، ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. تو میں اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو میں اس کا پابند بنانے کے لیے میں نے آپ سے 5 منٹ کی چھٹی لی کہ آج بھی لکھوں گا. تو وہ کام کر کے میں آیا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے اس وقت وہ کام کریں گے، روزانہ آپ کا دل اس کام کو کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں بھی قانون بنایا ہوا تھا کہ جو چیز جہاں پر رکھی ہوئی ہے اس کو دوبارہ اٹھا کر وہیں رکھنا ہے. چابی ایک جگہ رکھی ہے، ضرورت کے لیے اٹھایا تو پھر واپس وہیں رکھنا، ادھر ادھر نہیں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی دن چابی وہاں نہ ملے اب اس کو تلاش کرنے میں وقت ضائع ہو جائے گا. ایک ایک منٹ کی بھی وہ حضرات حفاظت کیا کرتے تھے، جدھر چاہا ادھر سامان رکھ دیا. حضرت کو بالکل یہ بات پسند نہیں تھی کہ گھر میں بھی کوئی سامان رکھنا ہو ایک جگہ فکس ہو
اور ہمیشہ اسی جگہ وہ چیز رکھی جائے، استعمال کے لیے اس کو لیا جائے، پھر واپس اسی جگہ رکھا جائے۔ اس طرح شیڈول اور مرتب انداز میں ہماری زندگی رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے وقت کے اندر برکت آئے گی، بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنے آپ کو پابند بنایا تھا تو ان کی زندگی میں انہوں نے 2000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی۔ اس قدر ان کے وقت میں برکت ہوئی کہ 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ تو وقت پر کام کرنے کی یہ برکت ہے۔ 22ویں بات آپ فرماتے ہیں، جو کچھ رنج، غم، نقصان پیش آئے ہماری زندگی میں، کبھی کوئی صدمہ پیش آ جاتا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہمارا ہی کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا یا بیماری آ گئی، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو روزانہ ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی درد ہے، کبھی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی سر میں درد ہے، کبھی اچانک کوئی خبر ایسی آ گئی، راتوں کی رات کی نیند اڑ گئی، ٹینشن ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی غم لاحق ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ صبر کر لینا چاہیے کہ انسان کی یہ زندگی گنی چنی زندگی ہے، 40، 50، 60، 70 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں صبر کر لو اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں آج یا کل کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یا پھر میرے کسی برے عمل کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ سمجھ کر کے توبہ استغفار کرنا اور صبر کر لینا، اس سے وہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ 23ویں بات حضرت فرماتے ہیں، ہمارے دل میں ہمیشہ دنیا کا خیال آتے رہنا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ مال کی فکر، کھانے پینے کی فکر، اچھے کپڑے پہننے کی فکر، اچھا مکان، اچھی گاڑی، یعنی دل و دماغ میں ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ انسان ہے، انسان کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ میرا بھی اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی تنخواہ ہو، اچھا کھانے کو ملے۔ ٹھیک ہے، آنا چاہیے، لیکن ہمیشہ اسی سوچ میں نہیں رہنا۔ اسی سوچ میں رہیں گے، اسی فکر میں رہیں گے تو پھر دماغ پریشان ہو جائے گا، کوئی کام صحیح سے نہیں کر پائے گا۔ بلکہ محنت سے کام کرنا، جو مل رہا ہے اسی میں بچت کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا۔ ہمارے دل میں اللہ کا خیال آتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، میری زندگی کیا ہے، کیسی گزر رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ دنیا کا خیال دل میں آتا رہے گا تو یہ آخرت کے خیال سے ہمیں دور لیتا چلا جائے گا، اللہ سے غافل ہو جائیں گے، آخرت کی قیمتی زندگی سے ہم غافل ہو جائیں گے اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کا خیال اور آخرت کا خیال آتا رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو
فائدہ پہنچانے والا کام کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں، اس کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے حضرت نے پیش فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا تو دین کا فائدہ پہنچاتا ہے یا دنیا کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جو آدمی ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو زمانہ یاد کرتا رہے گا کہ ایسا آدمی تھا کہ وہ ہمارا فلاں کام کر دیا کرتا تھا، فلاں مشورہ ہمیں دیا کرتا تھا، فلاں نصیحت ہمیں کیا کرتا تھا، ہائے افسوس ایسا آدمی آج ہمیں نہیں مل رہا۔ تلاش کرنے کے باوجود اس طرح کی ہمدردی رکھنے والا، مدد کرنے والا، فائدے والی بات کہنے والا، فائدہ پہنچانے والا ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھی موقع ملے ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے، موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا۔ ابھی جو موقع ہاتھ میں آیا وہ بعد میں آئے گا یا نہیں آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو کسی کو فائدہ پہنچائے۔ بنگلور کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب، ان کا نام بھی اشرف علی، سبیل الرشاد بنگلور کا بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے وہ محتمم صاحب ہیں۔ ان کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ ایک گاؤں والا راستے سے گزر رہا تھا، مسجد کی تعمیر چل رہی تھی، دیوار کے اوپر مستری پلاسٹنگ کر رہا تھا۔ وہ پلاسٹنگ کرنے والی جو تاپی ہے وہ ہاتھ سے پھسل کر کے نیچے گر گئی۔ تو اس نے آواز لگائی راستے میں گزرنے والے کو، ارے بھائی یہ تاپی تھوڑا اٹھا کر کے دے دینا۔ تو اس نے نیچے سے اٹھا کر ایسے پھینک کر کے دے دیا، اس نے کام کر لیا۔ تو اس کا اتنا بڑا ثواب اس کو ملا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل کی تعمیر کرے گا۔ تو یہ جو تاپی دینے والا ہے اس کو بھی جنت میں محل ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر میں کام میں حصہ لیا ہے، اگرچہ تھوڑا حصہ لیا ہے، تھوڑا سا بھی ہم نے اگر کوئی فائدے کا کام کیا اس کا بدلہ ضرور مل کر کے رہے گا۔ تو خیر 24ویں بات یہ فرمائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا 25ویں بات کہ روزانہ ہمیں کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ بہت ہی کم کھائے کہ آدمی کے جسم کے اندر طاقت نہ رہے، نماز نہ پڑھ سکے، رکوع سجدہ اٹھنا بیٹھنا یہ کچھ نہ کر پائے، اتنا بھی کم کھانا نہیں کھانا، اور اتنا زیادہ کھا لیں کہ بدہضمی ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے اور ہاضمہ اس کا خراب ہو جائے اور ہمیشہ سست پڑا رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو اعتدال کے ساتھ جیسی اس کے پیٹ کو ضرورت ہے اتنا کھائے بس،
بہت زیادہ بھی نہیں کھانا، بہت ہی کم بھی نہیں کھانا۔ اعتدال کے ساتھ آدمی کو کھانے پینے پر قائم رہنا چاہیے، کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اس سے آدمی کی صحت بھی صحیح رہے گی اور سارے کام بھی وقت پر کرے گا۔ اکثر بیماریاں 99.9% بیماریاں آنے کی وجہ ہمارا پیٹ ہے۔ ہمارے مزاج کے خلاف ہم کسی چیز کو دوستوں کے کہنے پر کھا لیتے ہیں، اور دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، منع کرنے کے باوجود اور ایک پیس ڈال لو، یہ مسالہ اچھا ہے کھاؤ، یہ کول ڈرنک پیو، یہ فلانا چاٹ کھا لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والے کی طبیعت اور اس کی صحت اور اس کے مزاج کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ کھا لے گا بیمار پڑ جائے گا، 1-2 دن تک وہ بالکل کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کھانے پینے میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے، نہ زیادہ کم کھائے اور نہ ہی زیادہ کھا لے، ضرورت کے موافق کھائے۔ پھر فرمایا 26ویں بات، خدا تعالی کے سوا کسی سے بھی امید نہ رکھے۔ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہ خیال غلط ہے، بلکہ خیال کیا ہونا چاہیے؟ فلاں کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرا کام کروائے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ کا کام کرے گا، وعدہ بھی کیا اور اچھا آدمی ہے، کر بھی دے گا، تب بھی دل میں اللہ سے ہی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا یہ کرنے والا آدمی بھی میرا کام نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کروانے پر آ جائے تو نہ کرنے والا بھی کروا دے، کام کر کے دے دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ امید ہمیشہ اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے امید ہونی چاہیے۔ جو آدمی اللہ سے اپنی امید کو باندھ کر کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کی امید وابستہ ہوگی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتا دیتا ہے، کہاں پر تجھے جانا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، دل کے اندر اللہ پاک ڈال دیتا ہے، یا لوگوں کو ہی اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، عجیب بات فرمائی، 27ویں بات، کہ اللہ کی تلاش میں بندے کو بے چین رہنا چاہیے۔ اللہ کی تلاش میں بندے کو بے چین رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیسے ملے گا، اللہ کی محبت مجھے کیسے حاصل ہوگی، میں کیا کروں تو میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ آدمی کو ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے، اللہ مجھے کیسے ملے گا، اللہ کی تلاش میں لگے رہنا۔ بلکہ ایک مولانا نے کتاب ہی لکھ ڈالی ہے، کتاب کا نام ہے اللہ کی تلاش۔ آپ گوگل پر ماریں گے وہ کتاب آ جائے گی، PDF میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں ہے۔ اللہ کی تلاش، اللہ اگر تم کو ملنا ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادات سے متعلق، تقوی طہارت سے متعلق ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے، ختم ہونے تک آپ نہیں چھوڑیں گے، اس قدر بہت شاندار کتاب ہے۔ تو ہمیشہ بندے کو اس خیال میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے کیسے حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے چاہنے والا بن جائے۔ پھر فرمایا
ہمارے پاس نعمت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ہر حال میں خوش رہنا اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ چاہے کھانے کو تھوڑا ملا یا کھانے کو زیادہ ملا، کم ملا تو مایوس ہو گئے، زیادہ مل گئے تو اللہ سے غافل ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے نعمت اور روزی کم ملے یا زیادہ مل جائے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، فراخ دستی میں بھی، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کا ہمیں شکر بجا لانا۔ یہی کیا کچھ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایسا دل و دماغ دیا ہے کہ کئی ہزار کمپیوٹر سے بھی زیادہ ہمارا دماغ تیز ہے، آنکھیں کتنی قیمتی عطا کی ہوئی ہے، زبان کتنی قیمتی ہے، کتنے ہزار لینگویجز یہ زبان بول سکتی ہے، کان کیسے دیے، اپنی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں اس پر غور و فکر کیا کریں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہمیں مل جائے گا، اس کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، جو نعمت تم کو حاصل ہے اس پر مزید عطا کرے گا۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا اگر ہم لوگ سیکھ لیں تو پھر ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج 500 روپے کی کمائی ہوئی، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، شکریہ کی نماز۔ اگر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم دعا کر لیے، اے اللہ آج 500 روپے کی روزی ملی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ یا جب بھی دکان میں کوئی سامان بکے، آپ کے پاس پیسہ آئے یا مزدوری آپ کو ملے، الحمدللہ کہہ کر کے جیب میں ڈالا کریں، انشاءاللہ آپ کی کمائی میں برکت ہوتی چلی جائے گی، کمائی میں اضافہ ہوگا یا پھر اس میں برکت آئے گی، خرچ کم ہوگا، پیسہ زیادہ آپ کے پاس بچنے لگے گا۔ پھر فرمایا جو اس کی حکومت میں ہیں ان کی خطا اور قصور سے درگزر کریں، یعنی ہمارے نیچے اگر کچھ لوگ کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، ہم سے نیچے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ان کی گرفت نہیں کرنا، ان کے قصور کو معاف کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی ہے، 10 سال، اور میں چھوٹا تھا، بہت ساری غلطیاں مجھ سے ہو جایا کرتی تھی، پانی لانے کے لیے کہا تو میں نے کچھ اور لا کر کے دے دیا، فلاں سامان منگانے مجھے بھیجا، میں گلی میں جا کر بچوں میں کھیلنے میں لگ گیا، اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے مارا پیٹا نہیں، بلکہ ہمیشہ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے۔ تو غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے ماتحت رہنے والوں سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا اور معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم سامنے والے کو معاف کریں گے، ہماری غلطی کو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔
لا یرحم من لا یرحم، جو آدمی دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس آدمی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ 30ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو 30ویں بات آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کا کوئی عیب ہمیں معلوم ہو جائے، کسی کی برائی ہمیں معلوم ہو گئی، مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہوا گزرا، یا آپ نے کسی کو کسی جگہ شراب پیتا ہوا دیکھ لیا، آپ کو معلوم ہوا، تو اس کا وہ عیب وہ برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتے نہیں پھرنا چاہیے۔ ہاں اس کی اصلاح کے لیے اس کے بڑے بھائی سے، اس کی ماں سے، یا اس کے باپ سے، یا اس کا قریبی کوئی دوست ہے جس کی بات وہ مان لیتا ہے، ایسوں کے سامنے آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ ورنہ لوگوں کا کوئی عیب آپ کو معلوم ہو جائے اس کو بیان کرتے نہیں پھرنا، انہیں ایسا انہیں ویسا۔ معلوم کیا تجھے، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، گھروں میں 4-5 آدمی بیٹھ کر، شادی خانوں میں کھانے میں ٹائم ہے 10-15 آدمی بیٹھ گئے، اب نوشا کی برائی کرنے لگے، آرس والوں کی برائی کرنے لگے۔ یہ سب بیکار کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عیب معلوم بھی ہو تب بھی چپ چاپ رہنا، خاموش رہنا۔ ہمارے اندر خود عیب ہے، آج ہم سامنے والے کا عیب کسی اور کے سامنے بیان کریں گے، کل ہمارا عیب تیسرے کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آج ہم نے کسی کو شرمندہ کیا تو کل ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی۔ اس لیے کسی کا عیب کسی کی برائی ہمیں معلوم ہو، زبان کو بند رکھنا، ڈائریکٹ اسی سے جا کر کے آپ کہیں کہ بھائی آپ کے اندر فلاں کمی ہے، برائی ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ وہ نہیں مانتا تو اس سے بڑے سے کہا جائے، سرپرست سے کہا جائے، ماں باپ سے کہا جائے۔ پھر فرمایا 31ویں بات، مہمانوں، مسافروں، غریبوں، عالموں اور درویشوں کی خدمت کریں۔ جو بھی آپ کے اطراف رہنے والے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہوں یا اڑوس پڑوس میں سے ہوں، کوئی غریب ہے اس کی خدمت کریں، اس کی ضرورت پورا کریں۔ کوئی مسافر آیا ہوا ہے، راستہ نہیں معلوم، راستہ بتائیں۔ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کا انتظام کریں، اگر حقیقت میں وہ مسافر ہو، محتاج ہو۔ ورنہ آج کل کیا ہے، مسجدوں میں خواہ مخواہ بیگ لے کے آ جاتے ہیں، خواہ مخواہ بیگ لے کر کے آ جاتے ہیں، ایک عورت کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، بچی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، مسافر ہیں، ہماری مدد کرو۔ یہ سب کیا ہے، ان میں سے 90% لوگ کون ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ مسافر نہیں ہوتے۔ ہاں وہ مسافر ہوتے ہیں لیکن ان کا کاروبار ہی مسافر ہے، ان کا کاروبار ہی سفر کرنا ہے۔ آج یہ گاؤں میں 10 مسجدوں میں، آج وہ گاؤں میں 10 مسجدوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، چندہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں آنے والا بیچارہ، اسے کیا معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے، کیسا آدمی ہے، جاتا جاتا پیسہ دے دیتا ہے۔ اس سے ان کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آدمی اگر صحیح ہے، مسافر ہے، محتاج ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ اس کو پیسہ دیجئے، مدد کیجئے، ورنہ نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مہمانوں کی خدمت کریں، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اس کی خدمت کریں، اس کی ضرورت کا خیال کریں، غریبوں کا اور مسافروں کا، عالموں کا اور درویشوں کا، فقیر لوگوں کا آپ کام کیا کریں۔ پھر 32ویں بات آپ نے فرمائی کہ روزانہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک صحبت کو اختیار کریں۔
روزانہ تھوڑے وقت کے لیے صحیح کسی نیک آدمی کے پاس اٹھا کرے بیٹھا کرے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ جو لوگ نمازی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، بچپن سے نماز پڑھتے آئے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے 5 منٹ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دوائی کی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ہمیں نصیحت کرو، آپ پہلے کس طرح نماز پڑھتے تھے، اب اس عمر میں کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ بوڑھے لوگ اور نیک لوگوں کے پاس روزانہ 5-10 منٹ کے لیے اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے، یا روزانہ نہ صحیح جب بھی آپ کو موقع ملے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ کہیں بیان چل رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، 5 منٹ کے لیے صحیح بیٹھ جائیں، چاہے آپ کے پاس وقت نہیں، آپ بیٹھ جائیں، کوئی نہ کوئی بات دل میں آئے گی ضرور۔ روزانہ ہمیں ریفریش ہونے کا موقع ملے گا، روزانہ آخرت کا خیال آتا رہے گا اور نیک بننے کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا رہے گا۔ 33ویں بات حضرت نے فرمائی، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اوپر ایک نگہبان ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، نام اعمال ہے جس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ جس زمین پر میں یہ کام کر رہا ہوں، زمین کا وہ حصہ کل قیامت میں گواہی دینے والا ہے۔ جس ہاتھ پیر آنکھ سے یہ کام کر رہا ہوں، خود میرے باڈی پارٹس کل قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی دینے والے ہیں۔ اس لیے جو بھی کام کرنے جائیں ایک مرتبہ دل میں خدا کا تصور کریں، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہوگا تو پھر بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ آگے فرمایا موت کو یاد کیا کرے، روزانہ اس کا تصور ہونا، موت کو یاد کرنا، ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، آج فلاں جنازے میں سوار ہو کر آیا ہے، کل میں بھی اسی میں سوار ہو کر کے جاؤں گا۔ ایک ہی جنازہ ہے، کروڑ پتی مر جائے گا اسی میں سوار ہو کر کے جائے گا، بھکاری مر جائے گا اسی میں سوار ہو کر کے جائے گا، سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ اس کا تصور کیا کرے، اس سے آدمی کے دل سے غرور، تکبر، گھمنڈ، حرص، لالچ سب ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کسی وقت بیٹھ کر روزانہ تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کے کاموں کا حساب لیا کرے، آج میں نے کتنے اچھے کام کیے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آج مجھ سے کون سا برا کام ہو گیا، اس کا تصور کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ آج اگر میں نے کسی کو ستایا ہے اس کو فون کریں یا میسیج کریں یا ارادہ کریں کہ کل میں اس سے ملاقات کر کے معافی مانگوں گا۔ تو روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ ہوا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے حساب کر لیا کرے۔ پھر فرمایا جھوٹ ہرگز نہ بولیں، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچ کر کے رہیں، اور ایسی کوئی پارٹی، ایسا کوئی فنکشن جو شریعت کے خلاف ہو اس میں اٹینڈ نہ کریں۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی پروگرام چل رہا ہے، شریعت کے خلاف اگر کسی جگہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے، بالکل اس میں نہ جائیں، پیار و محبت سے ان کو نصیحت کریں اور منع کر کے واپس آ جائیں۔ اور شرم و حیا کا خیال کریں، اپنی شرم و حیا کو باقی رکھیں، لوگوں کے سامنے بے شرمی والی باتیں نہ کریں، لباس بھی ایسا پہنے جس کے اندر شرم و حیا ہو۔ بہت سارے نوجوان نماز پڑھنے آتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور پینٹ بھی بیلٹ نہیں لگاتا ہے، جھڑتی رہتی ہے پینٹ، وضو کرتا ہے، جھکتا ہے ہاتھ پیر دھونے کے لیے، پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو وہ اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے۔ نماز میں پہلی صف میں کسی صف میں نماز پڑھ رہا ہے
اور وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پچھلے کا حصہ نظر آتا ہے۔ کس قدر بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ کے گھر میں اپنے سطر کو کھولا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں سطر کا حصہ دکھایا جا رہا ہے۔ ان سے کوئی کہا جائے مانتے نہیں، تمہارا کام تمہیں کرو۔ الٹا سیدھا بھی بعض لوگ بولتے ہیں۔ ٹوپی کے بارے میں اگر کہا جائے بھائی تمہارے سر پر ٹوپی نہیں، ٹوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کی ٹوپی پسند تھی، آپ پہنا کرتے تھے۔ تم ٹوپی پہنو، ٹوپی کے بغیر تمہاری نماز مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، تو اس میں بھی بحث کرنے لگتے ہیں۔ تو خیر آدمی کو شرم و حیا کا لحاظ رکھنا چاہیے، باادب بن کے رہنا چاہیے، اوبیڈینٹ بن کر کے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ آخری دو باتیں ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی کمال ہو، کوئی ٹیلنٹ ہو ہمارے اندر، اس کے اوپر کبھی تکبر نہیں کرنا۔ میرے سے بڑا مقرر نہیں ہے، میرے سے بڑا سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے، میرے سے بڑا میکینک نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسا تکبر کبھی نہیں آنا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ٹیلنٹ والے سے بڑھ کر ٹیلنٹ والا دنیا میں موجود ہے۔ اگر کوئی تکبر کرے گا، اترائے گا، اس کی زندگی میں وہ خود دیکھے گا کہ اس سے بڑھ کر ٹیلنٹ والا اس کے سامنے آ جائے گا اور یہ فیل ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو کبھی اپنے ٹیلنٹ پر تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات حضرت نے فرمائی کہ ہمیشہ ایک دعا کیا کرو، ہمیشہ دعا میں ایک لفظ بولا کرو، روزانہ ایک مرتبہ کم از کم، کہ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، یعنی ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ روزانہ نہ جانے کیسے کیسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، ہمارا ایمان بچا رہے گا یا ختم ہو جائے گا کچھ معلوم نہیں۔ روزانہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جب بھی تو اپنے پاس بلائے تو ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ بلانا، ورنہ مجھے موت نہ دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 40 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ روزانہ ان باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہمارے سامنے پیش آتی رہتی ہے۔ روزانہ گھر میں ایک مرتبہ بچوں کو پڑھ کر سنائیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، یہ سب پڑھ کر کے بچوں کو سنائیں گے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ ایک ایک بات پر عمل کرتے جائیں گے، ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔